السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت آپ کے سامنے تفسیر القرآن کا اپنا سیگمنٹ لے کر حاضر ہوں۔ جو دوست میرے سے وابستہ ہیں اور پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ پچھلے لیکچر کے اندر قرآن کریم کے اندر یہود کے جو 3 واقعات تھے وہ بیان ہوئے۔ ایک ان کا رفع طور کا واقعہ، اس کے بعد پھر ان کا قصہ صف، اور اس کے بعد پھر ان کا قصہ گائے۔ ان تینوں قصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پھر ان کے دل جو ہے کیسے سخت ہو گئے، اور ان کے دلوں کی مثال جو ہے پھر پتھروں سے دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ پتھر بھی جو ہے ان کے دلوں سے کہیں نرم ہے، ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی وہ جو میری ویڈیو ہے، یعنی اس سے پہلا لیکچر جو ہے وہ بہت مفصل لیکچر ہے اور بہت ہی مفید لیکچر ہے۔ اس میں وہ یہود کے 3 بڑے کلیدی قسم کے جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ نشر ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ تو میں التماس کروں گا کہ وہ ویڈیو ضرور سنیں تاکہ ان کو قرآن کریم کے یہ سب مضامین جو ہیں سمجھ میں آ سکیں۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ یہودی جو ہیں یہ بھی اسلام قبول کر لیں اور جہنم کی بجائے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں مسلمانوں کی بھی یہی خواہش تھی، عامت الصحابہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ سب یہود جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کا بیان جو ہے وہ کیا، فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم ان کے حال نہیں جان چکے کہ کس طرح سے انہوں نے پیغمبروں کی جو ہے وہ توہین کی، کس طرح سے انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی؟ تو تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر اسلام قبول کر لیں گے؟ بلکہ فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ ادھر سے اللہ کا کلام سنا اور ادھر اس میں تحریف کر دی، جی ہاں اس میں تبدیلی کر دی۔ الحمدللہ قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، کوئی ایک حرف اور ایک نقطہ جو ہے اس کے اندر جو ہے الحمدللہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر کہیں غلطی سے سہان بھی کوئی تبدیلی، یعنی کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہمیں نظر آئے غلطی سے کسی چھاپا خانی کی کوتاہی کی وجہ سے، تو الحمدللہ ہر مسلمان اس کی یعنی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہے۔ جی ہاں، ہزاروں کی تعداد میں حافظ اسی وقت بتاتے ہیں، اسی وقت جو ہے اس پر اس چھاپا خانے کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آئندہ ایڈیشن کے اندر یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی طباعت کے اندر اس کو ٹھیک کیا جائے، اور پھر وہ غلطی درست ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ کیسی قوم، یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یہ بھی نہیں کہ اصابن ہو گیا، غلطی سے ہو گیا نا، جان بوجھ کر اس کے اندر اپنی اغراض نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے، اپنے من چاہے مسائل کو تورات کے اندر داخل کرنے کے لیے، اپنے من چاہے مفاہیم کو تورات کا لبادہ پہنانے کے لیے وہ لوگ جو تھے ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے۔ یعنی یہودیوں کے اندر جو منافقین تھے، جو وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے تو کلمہ پڑھتے اور کہتے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ایک دوسرے کے پاس، یعنی جب اٹھ کر پھر واپس اپنی مجلسوں میں جاتے تو پھر کیا ہوتا وہاں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو وہاں ایک عجیب بات پیش آتی،
وہ کیا پیش آتی کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، یہ منافقین آ کر کلمہ پڑھتے تھے، اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، تو ساتھ میں یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم تو دل سے جو ہے ایمان لے آئے، تو کہا کرتے کہ جی بالکل جیسا کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان آیا ہے، اسی طرح سے ہماری تورات کے اندر فلاں صفحے پر فلاں ورق پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ مذکور ہوئی۔ یعنی اس سے ایک طرح سے وہ باقی مسلمانوں، وہ جو سادہ رو مسلمان تھے، ان کے درمیان اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی کوشش کرتے، اپنے ایمان کو ایک طرح سے اور پختہ تر جو ہے وہ کر کے ظاہر کرتے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے تو تورات پڑھی ہوئی ہے، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں ہم نے پڑھی ہوئی۔ اچھا، پھر ہوتا یہ کہ جب اپنی مجلسوں میں واپس وہاں سے اٹھ کر جاتے تو پھر وہ جو ان کے ہم نوا یہود ہوتے، اب ان کو یہ تو پتا تھا ہی کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے کوئی دل سے اسلام قبول نہیں کیا، یہ ویسے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں کلمہ جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ان کو ساتھ میں یہ تنبیہ کرتے کہ یہ تم کیا بتا آئے ہو ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ تورات کے اندر موجود، یہ تم نے ان کو کیوں بتایا؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھ؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کہیں گے، اللہ کے روبرو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہی نہیں تھا، تورات کے اندر ہمیں آپ کی آمد کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر یہی مسلمان جن کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا آپ تذکرہ کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ یہود جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے تو ہمارے سامنے مجلس میں بیٹھ کر اقرار کیا تھا کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشین گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا ان کو عقل نہیں؟ اولا یعلمون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ نے تو تورات خود نازل کی ہے، اس تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں خود نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت باریک بینی سے معلوم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نہیں ہاں دوسرے بارے میں فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں اور انجیل میں موجود علامات سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میں یہ تو ایسے پہچانتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا؟ انہوں نے محض نفسانی خواہشات کی وجہ سے، خواہش نفسانیہ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کیا۔ ان کے علماء کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر جو حیثیت ہے وہ چھن جائے گی۔ انہوں نے تو اس خوف سے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، یہ تو ہوگا ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی، یہ تو ہوگی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات جو ان کے علماء تھے یہود کے اندر۔ اور فرمایا کہ جو ان یہود کے عوام ہیں جن کو تورات کا اتنا باریک بینی سے علم نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں، خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ یعنی جو ان کے عام یہود ہیں، جو غیر علماء یہود ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت کا حقدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں وہ جنتی ہیں، ہمارے سوا جو ہے وہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ کہ جہنم کے اندر اول تو ہم جائیں گے ہی نہیں،
اور اگر گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے جائیں۔ تو اس قسم کی جھوٹی آرزویں، جھوٹے خیالات، بے بنیاد خیالات ان لوگوں نے جو ہے اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ پال رکھے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ آگے چل کے آئے گا، فی الحال اس کا ابھی ذکر گزرا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ تورات کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کی۔ تبدیلیوں کی نوعیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں پیشن گوئی تھی، ان لوگوں نے تورات کی ان آیات کو جو ہے اس میں سے حذف کیا۔ اس کے علاوہ تورات کے اندر جہاں جہاں ان کو ایسے احکامات دکھائی دیے جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے راستے میں رکاوٹ تھے، ان احکامات پر مبنی آیات کو انہوں نے جو ہے تورات میں سے نکالا، یا ان کو اور معانی جو ہے وہ پہنائے، یا ان میں کسی اور طرح سے رد و بدل کیا۔ تو اب ان کے حوالے سے ہے، فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ جی ہاں، تو اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ سن لو، جس نے بھی تورات کے اندر تبدیلی کی، ٹھیک، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں اس نے کچھ فائدہ اٹھایا، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی دنیاوی نذرانہ اس نے حاصل کیا، فرمایا کہ ان کی یہ تبدیلی اور ان کے یہ نذرانے، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے قیامت کے اندر ہلاکت کا باعث بنیں۔ دونوں چیزیں جو ہے ان کے لیے جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ خرابی کا سبب بنے گی، ویل کا سبب بنے گی۔ ویل عربی کے اندر کہتے ہیں خرابی، ہلاکت، دونوں چیزیں جو ہیں ان کو لے لو گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ان لوگوں نے یہ حال کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کا۔ تو اس طرح سے اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آگے اسی کے ساتھ ایک آیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی نشست میں اس کو بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ وہ پیچھے امانی کا ذکر گزرا کہ ان کی جھوٹی آرزویں، یعنی وہ یہود جو کوئی خاص علماء نہیں تھے بلکہ عوام تھے، اور بلا بنیاد جو ہے، بغیر کسی بنیاد کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا پیارا اور بڑا جنتی سمجھتے تھے، تو ان کی ایک اسی طرح کی ایک جھوٹی جو ہے آرزو، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ یہود کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ قل، ان سے کہہ، اے پیغمبر ان سے کہہ، اتخذتم عند اللہ عہدا فلیخلف اللہ عہدہ، کہ کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے کوئی قرار، کوئی عہد، کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے؟ یعنی کیا تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی عہد کیا ہے کہ یہودیوں کو جو ہے وہ چاہے نبیوں کو قتل کرتے رہے، وہ چاہے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے سرے عام اور کھلے عام جو ہے وہ نافرمانی کرتے رہے، وہ چاہے ان کا پیغمبر ان کو کہے کہ چلو میرے ساتھ جہاد میں، اور وہ آگے سے کہیں کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ اس قسم کی وہ چاہے جتنی حرکتیں کرتے رہے، اس کے باوجود وہ جہنم میں نہ جائیں، اور جہنم میں اگر جائیں بھی تو صرف چند دن کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ذرا اس سے پوچھ ہے پیغمبر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں تورات میں ان سے ایسا عہد لیا ہے، ایسا وعدہ لیا ہے؟ فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر ان سے پوچھ کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کے بارے میں ان کا علم کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہے، صرف ایک جھوٹی خواہش، ایک اپنے من کی خواہش۔ تو اس طرح سے اللہ جل شانہ نے یہاں تک جو ہے یہود کا آگے یہود کا جو ہے وہ حال بیان فرمایا، اور آگے اللہ جل شانہ نے پھر جنت اور اہل جنت کے لیے قاعدہ بیان فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہو اور وہ جہنم میں نہ جائے، چاہے جو مرضی کرتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ مانے، ان کی توہین کرے،
फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि हमारा कायदा कुलिया ये है, बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। फरमाया कि ये है हमारा अज़ाब। फरमाया कि क्यों नहीं, मन कसब सय्यअ, जिस किसी ने भी कोई बदी कमाई, जिस किसी ने भी कुफ्र किया, वो अहातत बिही खतीअतुहु, और घेर लिया उसको उसके गुनाह, यानी ऐसी बदी की कि जो सर से लेकर पांव तक उसको घेर ले, उसके अंदर से तमाम नूर सल्ब कर। और ऐसी बदी याद रखिएगा कि जो इंसान से हर किस्म का नूर जो है वो सल्ब कर ले, वो कुफ्र की बदी है। क्योंकि कुफ्र के अलावा अगर एक शख्स ने कलमा पढ़ा हुआ है, वो कुफ्र का मुर्तकिब नहीं होता, तो वो चाहे जितने गुनाह भी क्यों न कर ले, बड़े से बड़ा गुनाह भी क्यों न कर ले, लेकिन उसके दिल के अंदर वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या जो भी अपने वक्त का उम्मती होगा अपने पैगंबर का, उसके इकरार का जो एक चिराग उसके दिल के अंदर रोशन है, उसकी रोशनी जो है वो नहीं बुझ सकती। और उसी रोशनी की वजह से फिर वो एक न एक दिन अपने गुनाहों की सजा भुगत कर भी जन्नत के अंदर जरूर जाए। लेकिन एक ऐसा आदमी कि जो माअल्लाह अपने पैगंबर का इनकार कर दे, अपने पैगंबर की तौहीन कर दे, तो फिर उसकी बदी क्या है, उसको सर से लेकर पांव तक ऐसे घेर लेती है कि उसके अंदर से हर किस्म का जो नूर ईमान है वो सल्ब हो जाता है। फरमाया कि अगर कोई ऐसा होगा, उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जन्नती होने के लिए दो चीजें हैं, एक ईमान और एक अमल सालेह। ये नहीं कि वो परवेश नस्ल के एतबार से उसका ताल्लुक फलां के साथ है या फलां के साथ है और वो जन्नत में चला जाए। जैसे यहूद कहते थे, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, तो हम अल्लाह के बेटे, हम अल्लाह के प्यारे। ना, ईमान लाए और नेक अमल करे। और ईमान कैसे लाए, ला नुफ़र्रिक़ु बैन आदम मिन रुसूलिही। याद रखिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबर जितने भी आए हैं, सब पर बिला तफरीक ईमान, जी सबकी नबूवत को मानना है। ये अलग बात है कि तमाम अंबिया की जो शरीयत थी वो अपने अपने वक्तों तक के लिए थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो अब क़यामत तक के लिए है। और इस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ही जो है वो अमल हो सकता है, और किसी की शरीयत पर अमल जो है वो जायज़ नहीं। लेकिन मानना हमने सबको कि हज़रत मूसा भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत ईसा भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत नूह भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत इब्राहीम भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत इस्माईल भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत याकूब भी अल्लाह के पैगंबर थे, हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के पैगंबर थे। जिसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर सराहत के साथ आया, उनको भी मानना है। और इजमालन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बहुत सारे पैगंबर आए, तो उनको इसी तरह से हमने मानना है कि जिसको भी अल्लाह ताला ने नबूवत दी हम उस पर ईमान लाएं, वो अल्लाह का पैगंबर है। ठीक, तो मैं इस तरह से जो ईमान लाए, और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों पर ईमान लाना लाजम करार दिया है, जिनको हम ज़रूरियात दीन कहते हैं, फरिश्ते हैं, दोज़ख है, जन्नत है, ठीक, तो ये इनको कहते हैं, एक इस तरह होती है ज़रूरियात दीन, यानी दीन की बुनियादी बातें, बेसिक्स ऑफ द रिलीजन, जो भी कह सकते हैं। बेसिक ऑफ द रिलीजन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इस्लाम की, उन सब पर ईमान रखना ज़रूरी है। ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना ज़रूरी है। ज़रूरियात दीन में से अगर आप एक बात का भी इनकार करेंगे तो आप दायरा ईमान से, दायरा इस्लाम से जो है वो खारिज करार दिए जाए। और उसके साथ साथ अमल सालेह, अमल सालेह क्या है, नेक अमल। नेक अमल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा करने कहा बस हम उसी तरह से बनाया कि ये है क्राइटेरिया। यहूदी होना, नसरानी होना ये क्राइटेरिया नहीं है, ये मेयार नहीं है, मेयार ये है इस तरह से ईमान लाए, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसूलिही। और अमल सालेह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक फरमाया कि जो इस तरह से ईमान लाएगा ये है जन्नत में जाने वाला। उम्मीद है कि आपने कुरान करीम का ये हिस्सा भी जो है शौक शौक से प्राप्त करना होगा। रमज़ान मुबारक की मुबारक साथे हैं, मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि काइंडली ये जो प्ले लिस्ट है तफसीरुल कुरान वाली, इसके अंदर गालिबन 30-35 के करीब जो है वीडियोस जो है वो लोड हो चुकी हैं। मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि काइंडली इन तमाम वीडियोस को आप कुरान करीम सामने रखकर एक से लेकर आखिर तक 1 बाय 1 करके जो है इनको सुने। इंशाअल्लाह आपको कुरान करीम की तफहीम में बहुत जो है वो मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।